بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ خالہ کا گھر ہماری رہائش کے بالکل قریب تھا۔ میں بچپن سے ان کے بیٹے انصار کے ساتھ اسکول جایا کرتی تھی اور انصار مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ وہ اسکول میں بھی میرا خیال رکھتا تھا۔ اگر بڑے بچے مجھے تنگ کرتے، خوف زدہ کرتے یا میری پینسل چھین لیتے تو انصار مجھے تحفظ دیتا۔ میں اپنے اس خالہ زاد کے ساتھ اسکول میں خود کو بہت ہی محفوظ خیال کیا کرتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ ہم نے میٹرک پاس کر لیا تو ہماری راہیں جدا ہو گئیں، لیکن میرے دل اور میری روح اب بھی اس کے ساتھ تھی۔ میرا مزاج ایسا تھا کہ میں کسی سے جلد گھلتی ملتی نہیں تھی۔ انصار سے بچپن کی دوستی تھی، ورنہ گھر میں آنے والے کسی کزن یا رشتہ دار لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی، بلکہ انہیں دیکھ کر اپنے کمرے میں چھپ جاتی تھی۔ واحد انصار ہی ایسا تھا جس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے بات کر لیتی تھی۔ میٹرک کے بعد والدین نے مجھے کالج جانے کی اجازت نہ دی، لیکن انصار نے داخلہ لے لیا تھا اور وہ باقاعدگی سے کالج جاتا تھا۔ 2 سال تک اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ ہر ہفتے کو ہمارے گھر آتا، امی سے بات کرتا، پھر مجھ سے گپ شپ لگاتا تھا، اپنے کالج کی باتیں بتاتا جنہیں میں بڑی دلچسپی سے سنتی تھی۔ اس کے کالج میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ اس کی دوستی بھی ہم جماعت لڑکیوں سے ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ان کے بارے میں بتاتا کہ فلاں ایسی ہے، فلاں ویسی ہے۔ اس کی یہ باتیں مزاحیہ انداز میں ہوتیں تو میں خوب ہنستی تھی۔ اس کی یہ باتیں مجھے اچھی بھی لگتیں، مگر کبھی کبھی جی چاہتا کہ اس کے ساتھ کالج چلی جاؤں اور وہاں کی زندگی کو انصار کے ساتھ انجوائے کروں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ بس ایک ناتمام آرزو تھی یا پھر کوئی سنہری خواب تھا۔ ایک روز انصار کی امی ہمارے گھر آئیں اور مجھے کھانے پر مدعو کیا۔ ہم سب ان کے گھر گئے، بڑے آپس میں باتیں کرنے لگے اور میں انصار سے محو گفتگو ہو گئی۔ اس کا وہی پسندیدہ ٹاپک تھا، اپنے کالج کی ہم جماعت لڑکیوں کے بارے میں مزاحیہ گفتگو کہ فلاں نے بال کٹوا لیے ہیں، وہ پرکٹی کوئل لگتی ہے، فلاں لباس کی چستی کے شوق میں چل بھی نہیں سکتی۔ غرض جو باتیں عام طور پر پسندیدہ ہوتیں میں وہی انصار کے منہ سے سنتی تو لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی۔ امی اور خالہ ہم دونوں کو دیکھ کر خوش تھیں، کیونکہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو چاہتی تھیں اور اس چاہت کو رشتہ داری میں تبدیل کرنا چاہتی تھیں۔ خالہ کا خیال تھا کہ جو ہی انصار اپنی تعلیم مکمل کر لے گا وہ ہمیں شادی کے بندھن میں باندھ دیں گی۔ بڑوں کے اس فیصلے پر میرا دل مطمئن ہی نہیں بلکہ سرشار بھی تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وقت جلد از جلد کٹ جائے اور وہ دن آ جائے جب میں انصار کی دلہن بن کر اس کے گھر جا پہنچوں۔ خیر، وقت تو اپنی مرضی سے ہی چلتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ کا کھلونا نہیں بلکہ ہم اس کے ہاتھ کا کھلونا ہوتے ہیں۔ خالہ بری اور میری ماں میرے جہیز کا سامان جوڑ رہی تھیں کہ وقت نے کروٹ بدلی تھی۔ انصار جو ہی 3rd ایئر میں پہنچا اس نے ہمارے گھر آنا جانا کم کر دیا۔ وہ پہلے ہر چھٹی کے دن ہمارے گھر آتا تھا، پھر 15 روز بعد آنے لگا اور پھر یہ دورانیہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ ایک دن آ گیا کہ میں اسے سندیسیں بھجوانے لگی مگر وہ پھر بھی نہ آتا۔ میرا دل اب اداس رہنے لگا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے اس درجہ غافل ہو جائے گا۔ امی سمجھتی تھیں کہ بڑی کلاس میں چلا گیا ہے، پڑھائی کا دباؤ ہے، اسے وقت کم ملتا ہوگا اس لیے کم آتا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ محبت کرنے والے بدلتے حالات کو محسوس کر لیا کرتے ہیں۔ میں نے بھی محسوس کر لیا کہ ضرور کوئی ایسی وجہ ہے کہ وہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جو پہلے گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا اب آتا بھی تو اجنبیوں کی طرح، سلام دعا کر کے امی کے پاس جا بیٹھتا اور پھر بغیر مجھے خدا حافظ کیے چلا جاتا۔ میں انصار کے اس رویے پر حیران تھی کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی نہیں کرتا تھا، نگاہیں نیچی کر کے بات کرنے سے بھی بچنے لگا تھا۔ پھر بھی میں نہ سمجھی کہ وہ اب مجھ سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اب آتا تو میں گلا کرتی کہ کیوں نہیں آتے، کیا اتنی سخت پڑھائی ہے کہ کسی کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔
میرے سوالات کا ایک ہی جواب تھا اور وہ تھی خاموشی۔ یہ خاموشی بالآخر رنگ لے آئی۔ جب میری والدہ نے منگنی کی تاریخ رکھنا چاہی تو انصار نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ابھی منگنی کا وقت نہیں۔ اماں نے کہا ابھی شادی تو نہیں کر رہے، منگنی کر رہے ہیں، اس لیے کہ لڑکی کے رشتے آ رہے ہیں۔ جب رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا کہ آسیہ کی منگنی ہو چکی ہے تو رشتے بھجوانا بند کر دیں گے۔ کہنے لگا اگر کوئی اچھا رشتہ آتا ہے تو ٹھکراتی کیوں ہیں؟ وقت پر اپنی لڑکی کی شادی کر دیجئے، جس کے ساتھ قسمت لکھی ہوگی ہو جائے گی، اور کیا پتہ میں 10 سال مزید شادی نہ کر سکوں۔ والدہ اس کا یہ جواب سن کر حیران رہ گئیں۔ انہیں اپنے اس پیارے اور فرمانبردار بھانجے سے ایسی امید نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا تو میں بھی ان کا منہ تکنے لگی، زبان گنگ ہو گئی، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ والدہ بے بس تھیں۔ مجھ سے کہا کہ تم خالہ کے گھر جا کر خود انصار سے بات کر لو، اگر اس کا فیصلہ یہی ہے تو ہم کاہے کا اس کے انتظار میں خوار ہوں، اس کی ماں ہمیں مسلسل دھوکے میں رکھے گی۔ جب اولاد قابو میں نہ رہے تو پھر مائیں اسی طرح آئیں بائیں شائیں کرتی رہ جاتی ہیں۔ ماں کے کہنے پر میں خالہ جان کے گھر چلی گئی۔ اس وقت انصار گھر پر موجود تھا، لیکن وہ میرے سامنے نہیں آیا۔ میں خود ہی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس سے شکوہ کیا ہوا جو تم گھر آئے مہمان کو خوش آمدید بھی نہیں کہتے؟ آج سچ بتا دو، آخر معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا آسیہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، دراصل میں جلدی میں تھا۔ میں نے خود میں حوصلہ پیدا کیا اور کہا کیا تم مجھ سے شادی سے انکاری ہو؟ کہنے لگا انکار کس نے کیا ہے، مگر مجھے جلدی بھی نہیں ہے، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ اس کے رویے سے مجھے شدید تکلیف پہنچی۔ میں اس کا منہ تکنے لگی۔ اس نے منہ پھیر لیا جیسے وہ مجھ سے اکتا چکا ہو۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہی نہیں جاتی مگر سمجھ لی جاتی ہیں۔ میں بھی سمجھ گئی کہ انصار مجھ سے میلوں دور جا چکا ہے۔ بغیر مزید سوال کیے میں گھر لوٹ آئی۔ اماں نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ بھی سمجھ گئی تھیں، جیسے میں انصار کا چہرہ دیکھ کر کئی باتیں سمجھ آئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے کمرے میں جا کر دعا کی کہ اے اللہ، جو بھی حقیقت ہے سامنے آ جائے تاکہ میں اندھیرے میں نہ رہوں۔ آخرکار اللہ نے میرے دل کی دعا سن لی۔ ہمارے گاؤں سے کچھ لڑکیاں شہر پڑھنے آئی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ہماری ایک رشتہ دار سارا مجھ سے ملنے آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ کالج پڑھنے آتی ہے اور اس کی کزن جو کہ 3rd ایئر کی طالبہ ہے وہ اس کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے۔ اس کی کزن کا نام لبنہ تھا۔ سارا ہر 10-15 روز بعد ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کی میرے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ لبنہ کی باتیں مجھ سے کرتی۔ سارا کی زبانی پتہ چلا کہ اس کی کزن کی دوستی اپنے کلاس فیلو انصار سے ہو گئی ہے اور دونوں نے شادی کا وعدہ کر لیا ہے۔ انصار کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے سارا کو کریدا تو اس نے تمام احوال میرے گوش گزار کر دیا۔ اس طرح اپنے خالہ زاد انصار کی حقیقت مجھ پر کھل گئی۔ امی نے بھی اپنے طور پر معلوم کر لیا کہ انصار نے اپنی محبت کا محور لبنہ کو بنا لیا ہے۔ تبھی انہوں نے میرا رشتہ اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے واصف سے طے کر دیا۔ جس روز میری منگنی ہوئی میں بہت روئی۔ مجھے لگتا تھا کہ آج میں مر گئی ہوں۔ دل میں ٹیسیں اٹھتی تھیں جنہیں سہنا بہت سخت مشکل تھا، مگر ماں باپ کی خاطر سہنا پڑا کیونکہ ابو ان دنوں بیمار تھے۔ میں انہیں صدمہ پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ میری منگنی کے فوراً بعد انصار بھی حرف مدعا زبان پر لے آیا اور اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ وہ اپنی کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس پر اس کی والدہ نے اسے سخت برا بھلا کہا۔ خالو نے اسے گھر سے نکال دیا کہ تمہاری پڑھائی کا وقت ہے اور تم رومانس لڑا رہے ہو، تمہاری ہم سے بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ لبنہ اور اس کے خاندان کو خالہ بہت اچھی طرح جانتی تھیں۔ اس کی ماں بدنام زمانہ تھی اور لبنہ بھی صحیح لڑکی نہیں تھی۔ تبھی خالہ اور خالو غصے میں آ گئے تھے، مگر عشق کا دیوتا اندھا ہوتا ہے۔ معشوق کے عیب بھلا کب نظر آتے ہیں؟ انصار کو سب نے سمجھایا کہ لبنہ صحیح لڑکی نہیں ہے، اس نے دوسرے لڑکوں سے بھی دوستی رکھی ہے، مگر وہ ہر سمجھانے والے کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ ایک دن اتفاق سے وہ لبنہ کی گلی میں گیا تو اس نے اسے دروازے پر کھڑا پایا۔ وہ ایک لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ انصار کو شک گزرا کیونکہ لبنہ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر گھر کے اندر چلی گئی
اور وہ لڑکا تیز تیز چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ انصار اس کے پیچھے چلنے لگا تو وہ لڑکا بھاگنے لگا، جس پر انصار نے دوڑ کر اسے دبوچ لیا اور پوچھا، سچ بتاؤ تمہارا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ لڑکا امیر باپ کا بیٹا تھا مگر بزدل تھا۔ ڈر گیا اور بتا دیا کہ یہ لڑکی میری دوست ہے، میں اسے عید کا تحفہ دینے آیا تھا، میں نے اسے سونے کی انگوٹھی دی ہے اور اس نے مجھے گھڑی دی ہے۔ اس نے گھڑی کی ڈبیا بھی دکھائی۔ انصار کا تو خون کھول گیا۔ اس نے لڑکے کو کچھ نہ کہا لیکن لبنہ کو فون کر کے خوب سنائی۔ اس دھچکے سے وہ ہوش میں آ گیا اور ہمارے گھر معافی مانگنے آیا، مگر اب بہت ہی دیر ہو چکی تھی۔ میری منگنی جس کے ساتھ ہوئی تھی وہ ابو کے دوست کا بیٹا تھا۔ ابو نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، جن قدموں سے آئے ہو انہی قدموں سے واپس لوٹ جاؤ۔ گھر جا کر اس نے ماں کی بھی بہت منت سماجت کی کہ معافی دلوا دیں۔ خالہ سے کہا کہ وہ منگنی توڑوا دیں۔ کہنے لگا وہ میری بچپن کی محبت ہے، میں اسے نہیں بھلا سکتا، اس کے بغیر نہیں جی پاؤں گا۔ والدہ بے بس تھیں کیونکہ ابو اب ماننے والے نہیں تھے۔ بالآخر وہی ہوا جو ابو نے چاہا۔ میری شادی واصف سے ہو گئی اور انصار صدمے سے بیمار پڑا تو اسے ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ وقت کا وار کاری ہوتا ہے، لیکن ماضی کے زخموں کو بھی وقت ہی منجمد کر دیا کرتا ہے۔ زخم تو کیا منجمد ہوتے، درد کی ٹیسو میں کمی ضرور آ گئی تھی۔ واصف سے شادی کے بعد جیسی زندگی ملی اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ سمجھوتا نہ کرتی تو کیا کرتی، کیونکہ سمجھوتا ہی زندگی کا نام ہے۔ انصار مجھ سے بے وفائی کرنے کے بعد اپنی خوشی سے سمجھوتا نہیں کر سکا۔ اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا تھا کہ اسے کہو صدقے دل سے معاف کر دے تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ میں نے ایک کھلتے ہوئے پھول کی مہک چھین لی، ایک فرشتہ صرف لڑکی کو دھوکہ دے دیا جو مجھ سے سچی محبت کرتی تھی، اور ایک کاغذی پھول کے پیچھے بھاگا تو اس کی اصلیت اللہ نے مجھ پر کھول دی۔ میں گھڑے میں گرنے سے تو بچ گیا مگر دل کا قرار چلا گیا۔ اب دنیا کی ہر چیز بیکار لگتی ہے۔ وہ اب بہت عرصہ اپسٹ رہا اور پھر اپنے دوست کے ہمراہ بیرون ملک جانے کی ٹھان لی۔ باپ نے سمجھایا کہ بیٹا غلط طریقے سے مت جاؤ ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، مگر وہ نہیں مانا۔ اپنے دوست کے ہمراہ ایک ایجنٹ کے پاس چلا گیا جس نے خاصی رقم لے کر ان لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے باہر بھجوانے کا بیڑا اٹھا لیا، مگر یہ لوگ بیچ منجھدار ڈوب گئے۔ صرف 2 لڑکے اپنی منزل تک پہنچ پائے تھے، باقی تمام نوجوان راستے کی صحبتوں کو نہ سہ سکے اور ویران جنگلوں میں بھوکے پیاسے قسم پرسی میں دم توڑ گئے۔ جب خالو اور خالہ کو اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ صدمے سے نڈھال ہو گئے تھے۔ وہ بیچارے تڑپ کر رہ گئے مگر اب بے بس تھے، کیا کرتے۔ بیٹا مستقبل کے سہانے خواب آنکھوں میں چھپا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جس دن ہمیں یہ خبر ملی کہ انصار بیرون ملک جانے کی کوشش میں جان سے گزر گیا ہے تو میرے والدین بہت افسردہ ہوئے۔ امی خالہ کے گلے رکھ کر زار زار روئی تھیں، وہ انہیں تسلی بھی نہ دے سکی تھیں۔ کون جانتا تھا کہ ہمارے بچپن میں جو گلشن مہکتا تھا وہ اس طرح سونا ہو جائے گا۔ مگر جب میں نے خبر سنی تو خاموش رہی۔ دکھ دل میں سمندر جتنا تھا لیکن مجبور تھی کہ آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکانے کی ہمت نہیں تھی۔ دل جس قدر بھی کسی کے ساتھ بندھا ہو، دنیا کا بندھن زیادہ اہم ہو جاتا ہے اور اس کی پاسداری کرنا پڑتی ہے، ورنہ سمجھوتے کا رشتہ پل بھر میں ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے اس کی یاد کو اپنے دل سے اس طرح مٹا دیا جیسے کوڑا کاغذ ہوتا ہے، کیونکہ اسی میں میرے ماں باپ کی اور میری عزت تھی، ورنہ جو عزت میں نے آج تک بچا کر رکھی تھی اس پر ایک داغ لگ جاتا، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میرے آنسو میرے ماں باپ کی آنکھوں میں مزید آنسو لائیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لبنہ جو اس کی محبت کا دن بھر دھم بھرتی تھی اسے کوئی احساس نہیں تھا، نہ ہی وہ جنازے پر آئی تھی اور نہ ہی اس نے کسی سے اس بارے میں اطلاع لی کہ وہ اب مر گیا یا پھر زندہ ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا کہ اگر مرا بھی ہے تو کیسے مرا، کیونکہ اس کی محبت صرف تحفوں کی حد تک اور وقت گزاری کے لیے تھی۔ مگر میں نے اسے سچی محبت کی تھی جو اس کی بے وفائی کے بعد بھی اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دل سے دکھی تھی۔ میں آج بھی انصار کے لیے دل سے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اور اس کی روح کو چین دے۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔